کے آنے سے ہی کائنات میں زندگی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچی بوسیری، عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حاضرین، یہ تو فالج کے مریض تھے، وہ آ جائیں تو مردے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کی، فرمایا بوسیری کیا بات ہے؟ عرض کی سرکار غم بہت ہو گئے تھے، مصیبتوں کا ہجوم امڈ آیا تھا، طوفان بلا کا سامنا تھا، آپ بہت یاد آئے۔ فرمایا آپ نے آج نعت لکھی ہے، ہم نعت سننے کے لیے آئے ہیں۔ ثنا خان کی توقیر بڑی ہے، کاش ہم واقعی ثنا خان ہو جائیں۔ حاضرین، بوسیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا نعت سننے آئے ہیں، تو بوسیری نے نعت سنائی۔ چند اشعار مجھے یاد ہیں، اجازت ہوں میں سنا دوں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم جدانوه فی علم ولا کرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اس نعت کا یہ آخری شعر ہے، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میں نے علماء سے پوچھا اس نعت کا سب سے وزنی شعر کون سا ہے؟ فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ میں نے پوچھا سب سے گہرا شعر کون سا ہے؟ فرمایا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ عرض گزار ہے یا رسول اللہ، کلہم من رسول اللہ ملتمس، فرمایا آدم صفی ہو یا نو نجی، ابراہیم خلیل ہو یا اسماعیل ذبی، موسیٰ کلیم ہو یا عیسیٰ مسیح، یعقوب و یوسف ہوں یا ایوب و یونس، زکریا و یحییٰ ہوں یا عزیر و دانیال، فرمایا کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے جسے در مصطفیٰ کا فیض میسر نہ ہو۔ فرمایا غرفا من البحر، سرکار آپ بحر بے کنار ہے، سرکار آپ عطا کا سمندر ہے، سرکار آپ سخا کا سمندر ہے، آپ بحر بے کنار ہے، سرکار آپ کے در دولت سے جس کو ایک چلو بھر پانی نصیب ہوا، جسے گھونٹ بھر نصیب ہوا اسے رسالت و نبوت ملی، جسے گھونٹ بھر نصیب ہوا وہ آدم صفی بنے، ابراہیم خلیل بنے، اور رشفا من الدیم، اور آپ بارش برستی ہوئی بارش کی مانند ہے، جسے قطرہ نصیب ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ علی حجویری ہو جاتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہو جاتا ہے، وہ معین الدین اجمیری ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ شہنشاہ بغداد ہو جاتا ہے، وہ شہنشاہ نقشبند ہو جاتے ہیں، وہ شہاب الدین سہروردی ہو جاتے ہیں۔ غرفا من البحر او رشفا من الدیم، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی نعت روئے زمین میں نعتوں میں سب سے زیادہ مشہور نعت، اور سنیے عزیزان گرامی قدر، وہ نعت جس کی شرح ابن حجر اسقلانی جیسے محدث نے لکھی، جس کی شرح ابن حجر ہیثمی جیسے محدث نے لکھی۔ میں نے ابن حجر اسقلانی سے کہا یہ کیا نعت ہو رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کو یہاں سے فیض ملا ہے، ولیوں کو یہاں سے فیض ملا ہے، یہ در دولت ہے۔ کیا رب کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ یہاں سے انبیاء کو خیرات نصیب ہوئی ہے؟ فرمایا لوگوں اپنی زبانیں بند رکھو، بوسیری کو سنو اور سمجھو۔ بوسیری روح قرآن کو شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا دروازہ اور محمد کا دروازہ ایک ہے، ذات دو ہے، عطا ایک ہے، ذات دو ہے، دروازہ ایک ہے، داس ذات دو ہے، سخا ایک ہے، ذات دو ہے، ملنے کا مقام ایک ہے۔ بوسیری کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شیطان کی پناہ میں بیٹھا ہے اسے
کیا خبر کہ یہ شیطان کی پناہ ہے یا مالک کی پناہ ہے؟ فرمایا یا اکرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم اللہ کی پناہ میں ہو؟ جو محمد مصطفیٰ کی پناہ میں ہے وہی اللہ کی پناہ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ادھر نعت مکمل ہوئی، محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آتے ہی چادر اڑھا دی تھی، سبحان اللہ، پھر فرمایا نعت سنائیے، نعت سنی، وہ چلے گئے۔ آنکھ کھلی تو روشنیوں کا ہجوم تھا، خوشبوؤں کی کثرت تھی، اور بوسیری نے آج عجب ہی رنگ دیکھا ہے۔ آنے والے تو چلے گئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں، پرانا درد ختم ہو گیا تھا، نیا درد شروع ہو گیا تھا۔ مبتلا ہجر کر کے، فراق میں مبتلا کر کے وہ آئے اور چلے گئے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ وضو کیا، روتے ہوئے مسجد جا پہنچے، پہلی صف میں بیٹھے تھے، کہاں مدینہ اور کہاں مصر۔ نمازی آئے، انہوں نے کہا یا تو بصیری ہے یا کوئی بصیری جیسا ہے۔ قریب پہنچے، کہا آپ بصیری ہیں؟ کہا میں بصیری ہوں۔ فرمایا آپ کی تو حالت ہی ایسی تھی، آپ مسجد میں کیسے آئے؟ کہا رات ان کی نگاہ ہوئی ہے اور ہمیں شفا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز فجر کے بعد لوگوں کو نعت سنائی، عربی جانتے تھے، ان کا سینہ روشن ہو گیا۔ چلے باہر، گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا، جنگل کی طرف چلے گئے کہ وہاں بیٹھوں گا، درد کی داستان چھیڑوں گا، اپنے آقا کی نعت پڑھوں گا، اپنے دامن کو تر کر لوں گا، اور پھر پتھروں میں اور جھاڑیوں میں اور درختوں میں بیٹھ کر جب میں نعت پڑھوں گا انہیں ایک صدا دوں گا، ان سے عرض کروں گا رات تو آپ خود نعت سننے آئے تھے، اگر وہی رات والی نعت آپ سنا دوں تو پھر کیا دیدار ہوگا، کرم ہو سکتا ہے۔ حاضرین پہنچے تو وہاں اس دور کے مرد کامل ابو العباس المرسی رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ دستار نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، بکھرے ہوئے بال، پریشان زلفیں۔ اس دور کا مرد کامل اس حال میں ابو العباس مرسی کو دیکھا، قریب گئے، کہا حضور اس اجڑے ہوئے ماحول میں سرکار یہاں اس مقام پر آپ کیسے آئے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور راستے میں کانٹے ہیں؟ رو کے کہا وہ رات والی نعت سننے کے لیے آئے۔ رموز سر دل بے دل چیدانت۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے مخصوص حالات میں میں کوئی نصیحت آپ سے کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اپنے جوان عزیزوں سے گزارش ہے، اپنے دل کی تختی پہ وہ نام نقش نہ کیجیے جن سے اندھیروں میں اضافہ ہو جائے، آپ کسی طوفان بلا کی نظر ہو جائے، بے حیائی کا اٹھتا ہوا طوفان آپ کو کھینچ کے اپنی طرف نہ لے جائے۔ ہر چیز آپ کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے، ہر چیز آپ کے سننے کے لائق نہیں ہے، ہر چیز اپنانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ شتر بے مہار اور آوارہ تھوڑے ہیں، آپ کے گلے میں کسی کی غلامی کا قلادہ ہے، آپ کو واپس لوٹ کے آنا ہوگا، اس در پہ آنا ہوگا جہاں آنے سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ میں بھائی محترم جناب شیخ اختر حسین صاحب، شیخ محمد اختر قادری صاحب، شیخ محمد
انوار قادری صاحب، انور قادری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو موقع بخشا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوا۔ بہت شان والے لوگ تشریف فرما ہیں، بزم میں بھی علماء کرام اور مختلف حلقوں سے مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں، سیاسی، سماجی، دینی تشخص رکھنے والی شخصیات۔ آپ سب قابل عزت ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر ہو وہی بہت بہتر ہے، اور اس ضمن میں شیخ محمد اشرف چشتی صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے برادران گرامی قدر تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ متعدد ختم